کہ جس میں تمام کے تمام انسان مارے جائیں گے اور زمین جہنم بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں انہوں نے اس سارے واقعے کو یوں بیان کیا جسے ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ ہیں جو پہلی بار 1 سے 100 تک گنتی سیکھ رہے ہیں۔ ناظرین تصور کریں باقی سب ابھی 60 پر ہیں، یعنی 60 تک گنتی سیکھ پائے، لیکن آپ ان میں سب سے پہلے 100 تک گنتی سیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ آپ نے 100 تک سیکھ لی۔ باقی لوگ ابھی 60 تک پہنچے لیکن آپ 100 تک پہنچ گئے۔ اب آپ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی تعلیم کا سفر کیا، میں نے اپنی تعلیم کا سفر شروع کیا اور کافی آگے گیا تو میری کسی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں 100 ہوں، یعنی 100 کا ہندسہ ہوں، اور عن قریب میں تمہارے سامنے آ جاؤں گا۔ اب 100 کا ہندسہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کب تک سامنے آئے گا، یعنی کیا کیا اس سے پہلے ہونا لازم ہے کہ وہ اس کے بعد سامنے آئے گا۔ 100 کا ہندسہ اب آپ سے پوچھتا ہے کیا تم نے سکول میں داخلہ لے لیا؟ اب آپ جواب دیتے ہیں ہاں۔ اب وہ پھر آپ سے سوال کرتا ہے کیا حقیقتاً ایسا ہو چکا، یعنی آپ داخلہ لے چکے؟ آپ آگے سے جواب دیتے ہیں ہاں ایسا ہو چکا، میں سکول میں داخلہ لے چکا۔ اس نے پھر پوچھا کیا 1 آ گیا؟ آپ نے کہا ہاں وہ تو آ چکا۔ اس نے پھر پوچھا کہ 10 آ گیا؟ آپ نے جواب دیا ہاں 10 بھی آ چکا۔ اس نے پھر سوال کیا کیا 60 آ گیا؟ آپ نے جواب دیا ہاں وہ بھی آ چکا۔ اس نے پھر پوچھا کیا 70 آ گیا؟ اب آپ نے جواب دیا کہ نہیں وہ ابھی تک نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ اب عن قریب وہی آئے گا، یعنی کہ اب عن قریب 70 آئے گا، اس کے بعد 80 آئے گا، پھر اس کے بعد 90 آئے گا۔ جب 90 آ جائے گا تو میرا سامنے آنے کا وقت بالکل قریب آ جائے گا، اور جب 99 آ جائے تو اچانک میں بھی سامنے آ جاؤں گا، لیکن جب تک 99 نہیں آتا تب تک قانون میں مجھے سامنے آنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ ناظرین اس مثال کو بار بار سنیے اور اس میں غور کیجئے۔ اگر آپ نے اس مثال کو سمجھ لیا تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے کی ساری حقیقت آپ کے اوپر کھل جائے گی۔ یہ مثال اس واقعے کی ساری حقیقت کو کھول کر رکھ دے گی اور بہت ہی آسانی سے سارا واقعہ بالکل سمجھ آ جائے گا۔ بالکل یہی کہا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کی ملاقات دجال سے ہوئی، انہوں نے دجال کو دیکھا۔ دجال کو آپ اس مثال میں 100 کا ہندسہ تصور کر لیں، جیسے آپ کی 100 کے ہندسے سے گفتگو ہوئی بالکل ویسے ہی دجال کے ساتھ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہوئی۔ یعنی حقیقتاً ایسی کسی گفتگو کا کوئی وجود نہیں ہے، ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، جو انہوں نے مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جو کہ باقی ابھی نہیں دیکھ سکتے، باقی جیسے انسان آئیں گے وہ دیکھیں گے، لیکن وہ پہلے ہی وہ سارے حالات و واقعات دیکھ چکے۔ اس سب کو سامنے عام سطح پر بیان کرنا تھا تاکہ اصل مقصد سب سمجھ جائیں، تو اس کو اس طرح حکمت کے ساتھ بیان کیا کہ دجال آئے گا، لیکن کب آئے گا؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی سب سے پہلے ہی اسے دیکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا عربوں میں نبی آ گیا؟ ہم نے کہا ہاں آ گیا۔ اس نے پھر سوال کیا کیا انہوں نے اس کی اطاعت کی یا نافرمانی؟ ہم نے کہا اطاعت کی۔ دجال نے کہا اسی میں ان کے لیے خیر ہے۔ اب یہاں یہ ذہن میں رکھیں دجال خیر نہیں بلکہ شر اکبر ہے۔ دجال سے بڑا شر اور کوئی نہیں ہے جب سے انسانوں کو دنیا میں لایا گیا۔ تو اس نے کہا کہ اسی میں ان کے لیے خیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہوگی، انہی کی لائی ہوئی دعوت پر عمل کیا جائے گا، یعنی دنیا کو فطرت پر رکھا جائے گا، اسی میں انسانوں کے لیے خیر ہوگی۔ دجال نہیں نکل سکے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق دنیا کو فطرت پر رکھا جائے گا،
تو دجال نہیں نکل سکے گا جس سے لوگوں کو نقصانات نہیں ہوں گے۔ دجال تب ہی نکلے گا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی جائے گی، جب اس دین کو چھوڑ دیا جائے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا تھا، دین فطرت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن میں دنیاوی مال و متاع کو دھوکے کا سامان قرار دیا اور اس کے قریب بھی جانے سے منع کر دیا اور اس سے دور رہنے کا بار بار حکم دیا۔ جب تک انسان ایسا کریں گے تب تک وہ اس دنیاوی مال و متاع کے دجل سے بچے رہیں گے، اور جب وہ اس کے پیچھے پڑیں گے تو ایسے دجال کا شکار ہوں گے کہ حق کو سمجھنا ناممکن کے قریب تر ہو جائے گا۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سب کے نزدیک دنیاوی مال و متاع جس کو اللہ نے قرآن میں دھوکہ کہا، اسی کا حصول بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کب تک ان کی اطاعت کی جائے گی جیسے کہ اطاعت کرنے کا حق ہے۔ اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ خلافت علی منہاج نبوہ رہے گی 30 سال، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بھی بیان کر دیا۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آج تک پوری دنیا میں خلافت علی منہاج نبوت قائم رہتی تو کیا دنیا کی آج یہ حالت ہوتی؟ دجال نکل سکتا تھا؟ یعنی یہ موجودہ ٹیکنالوجی جو شرع اکبر ہے، جو شرک اکبر ہے، انسان یہ کر پاتا؟ ہرگز نہیں کر پاتا۔ تو یہی انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی خیر ہے۔ جب ان کی نافرمانی کی جائے گی تو یہی وجہ بنے گی دجال کے نکلنے کی۔ پھر اسی طرح بتدریج جو سوال انہوں نے بیان کیے کہ دجال نے ان سے پوچھا کہ فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دجال کے آنے سے پہلے فلاں کچھ ہوگا، جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک دجال نہیں نکل سکتا۔ یعنی جن وجوہات کی بنا پر ٹیکنالوجی، یہ جدید ایجادات جو کہ دجال ہیں وجود میں آئیں گی، دجال وجود میں آئے گا، جب تک وہ عوامل وقوع پذیر نہیں ہوتے تب تک دجال نہیں آ سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر 10 کا ہندسہ ہے تو 10 کا ہندسہ آنے کے لیے پہلے 1 آتا ہے، پھر 2 آتا ہے، 3 4 5 6 7 8 9 پھر جا کے 10 آتا ہے۔ جب تک 1 نہیں آئے گا 2 کیسے آ سکتا ہے، 2 نہیں آئے گا 3 کیسے آ سکتا ہے، 3 نہیں آئے گا 4 کیسے آ سکتا ہے۔ اس طرح جب تک کہ 10 کے پیچھے جو عوامل ہیں، جب وہ عوامل نہیں وقوع پذیر ہو جاتے تب تک وہ 10 کیسے آ سکتا ہے۔ ناظرین، پیچھے جو ہم نے مثال بیان کی اس میں اور جس طرح تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا، اس میں کوئی فرق نہیں، ایک رائی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس مثال کو سمجھ لیا تو آپ نے اس واقعہ کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ جیسے آپ نے باقی سب ابھی 60 پر ہیں تو 100 تک گنتی سیکھ لی اور ایک مثال کی شکل میں باقیوں کو بتایا، بالکل اسی طرح تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت مستقبل دکھا دیا جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں، یہ دجال دکھا دیا۔ تو انہوں نے پھر ان الفاظ میں اس واقعے کو بیان کیا۔ ناظرین، اس کی مزید تصدیق روایات میں آنے والے الفاظ خود بخود کرتے ہیں۔ ابھی ہم صرف اور صرف اللہ کے فضل سے نہ صرف ان الفاظ کو سامنے رکھیں گے بلکہ ان الفاظ کو کیسے توڑ مروڑ کر امت کو دھوکہ دیا جاتا رہا، انسانیت کو دھوکہ دیا جاتا رہا، اور دھوکہ دینے والوں کا بھی پردہ چاک کریں گے۔ اس کے باوجود اگر کوئی حق کی بجائے گمراہی کا سودا کرتا ہے تو حق آ جانے کے بعد ہی کرے گا، اور اس کے پاس روز محشر کوئی عذر نہیں ہوگا کیونکہ اس پر حجت پوری ہو چکی۔